جی اس وقت میں موجود ہوں تقی پور گاؤں اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں راؤ آصف صاحب اور تقی پور گاؤں میں 2018 میں بازار میں 11 سالہ ایک بچہ محمد عادل قتل ہوتا ہے، اسے گولی مار دی جاتی ہے۔ یہاں پہ میوں برادری ہے، یہ پوری برادری اکٹھے ہو کے فیصلہ کرتی ہے۔ وہ ایک شخص کو آگے کرتے ہیں جو کہ کہتا ہے کہ میری بات ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ اللہ کے لیے 11 سالہ عادل کا جو قتل ہے، جو بچہ شہید ہوا ہے، اس کا قتل آپ معاف کر دیں۔ تو وہ ملزمان سے 25 لاکھ روپے وصول کرتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ان کو معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیں، عدالت میں جا کے بیان دیں۔ یہ بات پوچھتے ہیں راؤ آصف صاحب سے کہ کیا معاملہ ہوا اور آپ اس کے بارے میں ذرا ہمیں تفصیل سے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری بات سننے کے لیے آئے، اور مجھے امید ہے کہ آپ بات سننے آئے اور یقیناً یہ جو میرا بیان ہے آپ ساری قوم کے آگے رکھیں گے۔ اور دوسری بات 25 لاکھ کی، تو ہمارے گاؤں میں جو بچہ شہید ہوا تھا میرا بھتیجا تھا محمد عادل اختر، اور ہم نے کافی تقریباً 2 سال اس کا کیس لڑا، اور جب کیس لڑا تو ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کیس لڑنے کے لیے، تو پورے گاؤں کی جو برادری تھی ہماری میو برادری، ساری برادری نے کیس جو ہے مل کے لڑا۔ ساری برادری نے پیسے مثلا چندہ اکٹھا کر کے پھر کیس پہ پیسے لگائے ہم نے، اور تقریباً ہمارا 400 گھر ہے ادھر، تقریباً 400 گھر ہے، 400 گھر نے مل کے کیس لڑا۔ اور جب ہمارا فیصلہ کچھ نہیں ہو پا رہا تھا، ایک وکیل کیا تھا ہم نے، وہ بک چکا تھا۔ اس کے بعد میرے گاؤں والوں نے، میرے چاچا جی نے کہا، چودھری رحمت صاحب نے، آصف اس کا کچھ ایسا کریں یار، بھی جو ہے نا پورے علاقے کی پرے آ گئی ہمارے پاس، کوئی ایسا بندہ بیچ میں ڈال دیں جو اس فیصلے کو جو ہے نا خود ہینڈل کر لے۔ تو میں نے اپنے چاچا جی کو کہا کہ میں نے کہا جی میرے پاس ایک ایسا بندہ ہے، میں اس کا ڈرائیور بھی ہوں اور 24 گھنٹے میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، جس کا نام حافظ حسین احمد ہے، لاہور جوہر ٹاؤن میں رہنے والا ہے۔ تو چاچا جی نے، میں چاچا جی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں چودھری رحمت صاحب کا، انہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا اور پوری برادری نے الحمدللہ اعتماد کیا، اور انہوں نے اعتماد کیا تو میں ساری برادری کو لے کے حافظ حسین احمد کے گھر چلا گیا جوہر ٹاؤن میں۔ ادھر کیا تو میں نے حافظ صاحب کے آگے یہ سارا معاملہ رکھا، میں نے کہا جی یہ مسئلہ ہمارا، اور ہمارے جو سیاسی لوگ علاقے کے سب آ چکے ہیں، ہم نے معافی نہیں دی، اور لہٰذا ہمیں امید ہے کہ آپ نہ بکیں گے نہ جھکیں گے، یہ کیس آپ جانے، آپ کا کام جانے، یہ کیس لڑیں آپ۔ ہم نے ان کے اوپر اعتماد کیا۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے کیا کیا، تقریباً 2-3 مہینے انہوں نے کیس کو ہینڈل کیا۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے ہمارے گاؤں والوں کو اعتماد میں لیا، چودھری رحمت صاحب کو، اور مثلا جتنی برادری تھی سب کو اعتماد میں لیا، اور مجھے اس وقت گرفتار اس نے ہی کروا دیا، حسین احمد نے گرفتار کروا دیا، اور برادری کو اعتماد میں لے کر ادھر جا کے بیان دے دیے۔ برادری نے بیان اس لیے دیے تھے کہ بھی ہمارے لاہور کے پیر صاحب ہیں، ذمہ دار ہیں، اور آصف صاحب نے کہا تھا اعتماد والا بندہ ہے، تو انہوں نے جا کے بیان دے دیے، بندہ بری ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارا گاؤں میں ایک مسئلہ بنتا ہے، تقریباً 400 بندہ اکٹھا تھا اس چوک کے اندر، ادھر آئے تو ہمارے جو مخالف تھے اہل تشیع وہ آئے، اور جب ہم سے دوبارہ لڑائی کرنا چاہا انہوں نے، تو ہمارے گاؤں، ہماری برادری کے نہیں تھے، کوئی اور لوگ تھے، پنجابی تھے لوگ، انہوں نے کہا یار آپ کو ابھی معافی دی ہے، کچھ دن پہلے 302 کی معافی دے دی انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اور آپ پھر ان سے پنگے بازی کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے جی اللہ واسطے نہیں دی، 25 لاکھ دیا ہم نے حسین احمد کو، اور یہ بات 1 2 10 آدمیوں کا نہیں، 400 بندہ تھا ادھر چوک کے اندر۔ جس وقت انہوں نے یہ تانا مارا تو یقین کریں صرف ہم مرے نہیں، جو انہوں نے ہمیں یہ بات سنائی تو ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، اب نہ ہم بازار جا سکتے ہیں نہ گلی میں جا سکتے ہیں، ہم ان کا کیسے سر اٹھائیں۔ وہ کہتے ہیں جی جیسے ان کے بڑے ہیں ایسے ہی ہیں، جو مرضی ان کا جتنے مرضی بندے مار دو، 25 دے ہی جاؤ، صلح کری جاؤ۔ یہ سب یہ ہمارے حسین احمد کی کارکردگی ہے جی۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں اللہ کی رضا، اللہ کے واسطے ہمیں انصاف دلایا جائے، اور اگر میری کوئی آواز سن رہا ہے تو اللہ واسطے جو ہے نا ہمیں انصاف دے، اور جو حقیقت پہ مبنی ہے وہ فیصلہ کر دیں۔ اور خدا کی قسم ذاتی لڑائی کوئی بھی نہیں ہے اس سے، اگر ذاتی لڑائی ہوتی تو اس کیس سے پہلے ہوتی جب میں اس کی ڈلیوری کرتا تھا، ڈلیوری بھی اللہ کی رضا کے لیے اس کی کرتا تھا، کوئی تنخواہ کوئی وظیفہ کچھ بھی نہیں تھا ادھر، لیکن اس نہ تنخواہ نہ لینے کا، وظیفہ نہ لینے کا، اس نے صلہ یہ دیا ہمارا خون بھی، بلکہ بچے کا خون ہی نہیں بیچا، کیونکہ کیس لڑا تھا پوری برادری نے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب ساری برادری نے پیسے لگائے تھے تو ساری برادری کو اس نے بیچ دیا۔
اب ساری برادری نے جب پیسے لگائے ساری برادری کو بیچ دیا، تو میرا خیال ہے ایسا بندہ جو ہے نا انسان تو نہیں ہو سکتا. تو میرا خیال ہے کہ بھئی جو ہمارے بڑے ہیں تو ان سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں اپنے بڑوں سے کہ یہ اس کو آئیں اور ہمیں آمنے سامنے بٹھا کر سنیں اور جو حقیقت میں مبنی فیصلہ وہ کریں. آگے جو فیصلہ انہوں نے کیا وہ ان کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن میں میڈیا پہ لانا نہیں چاہتا. اگر بند کمرے میں بیٹھ کے ہماری بات کو سن لیں گے، آ جائیں، ہم سنانے کو تیار ہیں. اگر نہ سنایا تو میں فیصلے کی جو ہے جرا جون سی ہے وہ میں کروں گا اور سب کو بتاؤں گا فیصلہ یہ کیا کیا ہمارے بڑوں نے. تو پھر میرا خیال ہے بڑوں کی بھی بدنامی ہوگی. تو میں نہیں چاہتا میں اپنے بڑوں کی اپنے گھر کی بدنامی کروں. ہماری بات سنیں، کمرے میں بیٹھ کے سن لیں. اور میں یہ بازار میں تماشا نہیں لگانا چاہتا کیونکہ میرے بڑے ہیں وہ. اور دوسری بات میں اپنے ملکی اداروں سے کہنا چاہتا ہوں، جتنے میرے ملک پاکستان کے ادارے ہیں، وہ چاہے کسی بھی اس سے تعلق رکھتے ہیں، وہ میرے اپنے ہیں. وہ میرا اپنا گھر ہے، میرے اپنے ادارے ہیں. میرے ادارے امن کے لیے جہاں بھی 24 گھنٹے مجھے بلائیں گے میں آنے کے لیے تیار ہوں. چاہے کہیں بھی بلا لیں، میرے گھر آ جائیں، 24 گھنٹے دروازے کھلے ہیں. لیکن یہ جو ہمارا معاملہ 25 لاکھ کا، لہٰذا میں اپنے اداروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، اس میں ہمارا جو ہے نا کمپرومائز اس سے نہیں ہو سکتا. اداروں سے کہتا ہوں یہ بھی چھان بین کریں، یہ خود چھان بین کر لیں، جا کے ادارے بلا لیں، مجھے بھی بلا لیں، اس کو بھی بلا لیں، ہمارے بڑے بلا لیں، ادارے بلا لیں. جیسے ہمارے بڑے اپنے ایسے ادارے بھی ہمارے اپنے، بلا لیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. جی آؤ، ڈبل تے آؤ. جی باوثوق ذرائع سے راؤ آصف صاحب یہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے، معلوم ہوا ہے کہ جو حافظ حسین احمد ہے وہ کئی اور طریقوں سے آپ پہ پریشر ڈال رہا ہے اور پریشر ڈالنا چاہتا ہے، آپ کے گھر والوں کو بھی تنگ کر رہا ہے. اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ وہ کیوں آپ کے گھر والوں کو آپ کو تنگ کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہی بات ہے، بس ابھی میں 25 لاکھ کا جو معاملہ یہ نہ اٹھاؤں، یہ ختم کر دوں. آج ختم کر دوں تو کل کوئی بات نہیں، پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں کہیں گے جی راؤ آصف جیسا تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. صرف یہ 25 لاکھ کا میں نے ایشو اٹھایا ہوا ہے اور یہ میرا حق ہے، کیونکہ یہ نہ تو میرے بھتیجے کا مسئلہ اکیلے کا، بھتیجے کا مسئلہ تو تھا ہی، لیکن پوری برادری کا مسئلہ ہے، کیونکہ پوری برادری اس نے بیچی ہے. میں اپنی برادری کو نہیں چھوڑ سکتا اور نہ ہی میں اپنے بھتیجے کا خون بیچ سکتا ہوں، کیونکہ خون بیچنا ہوتا تو ہم کافی آفریں کروائی تھی ہمارے مخالف نے. انہوں نے کہا تھا بتا آپ منہ سے نکالیں، ہم آپ کو رقم دیتے ہیں، آپ جو ہے ہم سے وصول کریں. ہم نے کہا جی ایسا نہیں ہوگا، صلح ہوگی تو اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، ہم ایسا نہیں کریں گے. اگر وہ 25 لاکھ واپس کرے، وہ ایک جو ہمارا بھائی ہے محمد اختر جو ہے ایک معمولی سے نوکری کرتا ہے، ٹھیک ہے، غریب آدمی ہے، اس کو دیں، وہ اس کا حق بنتا ہے. یہ تو شرعی طور پہ بھی اس کا ہی حق بنتا ہے، یہ برادری کا بھی نہیں بنتا، یہ اسی کا حق بنتا ہے. مجھے نہ دیں، میری نہ سنیں، آئیں ادھر میری برادری کی سن لیں، جو میری گاؤں کی برادری ہے. اگر مجھ سے کوئی ذاتی اختلاف ہے حسین احمد کو، میری بات نہ سنیں. میرے جو بڑے ہیں، حسین احمد کے بھی جو بڑے ہیں مثلاً، وہ میری بات نہ سنیں، مجھے بتائیں، میں اس پرے میں بھی نہیں بیٹھوں گا، جو کٹ ہوگا میں اس میں بھی نہیں بیٹھوں گا. میری برادری بیٹھے گی، میری برادری سوال کرے گی، میری برادری کو آگے نیا دے دیں. اور ادھر جہاں پہ ہمیں انہوں نے تانا مارا تھا 400 بندے کے سامنے کہ ہم نے 25 لاکھ دے کے صلح کی ہے، ہمارا تو مطالبہ اتنا سا ہے کہ حسین احمد آ جائیں، اس کے ساتھ ہمارے بڑے آ جائیں، اسی چونک میں آ جائیں. اگر نہیں لیے، سر پہ قرآن اٹھائیں بھی ہم نے نہیں لیے، ہم جانے، ہمارے مخالف جانے. اس کے پیچھے کیا معاملات ہوئے اور کیا محرکات ہیں کہ حافظ حسین احمد کو ہم نے آگے لگایا. اس نے صرف ایک بچے کے جو قتل ہوا اس کا جو خون ہے اس کے پیسے وصول نہیں کیے، بلکہ ہماری ساری برادری کو جو تقی پور میں ہے، دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو بدنام کیا اور اس کی وجہ سے ہم بدنام ہوئے. اور یہ جو ہم پہ دبا لگا ہے یہ بہت بڑا دبا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ حافظ حسین احمد کی ذات پہ یہ اس سے بڑا دبا ہے، تو حافظ حسین احمد صاحب کو چاہیے کہ ہم نے بھی اسے اپنا بڑا مانا، بڑا کہا، بڑا سمجھا، لیکن وہ نہ بڑا بنا اور نہ بڑائی کو اس نے سمجھا. ہم نے عزت دی لیکن اس کو شاید عزت پسند نہ آئی. تو اب یہی معاملہ ہے اور کسی ادارے سے ان کا کوئی معاملہ، کوئی واسطہ نہیں ہے. بات ہے تو حافظ حسین احمد کی کہ وہ جو اس نے 25 لاکھ روپیہ لیا ہے اس کے کافی سارے شواہد موجود ہیں، گواہ موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم نے 25 لاکھ روپیہ دیا، اور وہ حافظ حسین احمد ہی آ کے 25 لاکھ روپیہ برادری کے سامنے جو ملزمان ہیں ان کو واپس کرے. اس سے ہی
ہم پہ جو یہ دبا لگا ہے کہ آپ خون بیچنے والے لوگ ہیں، آپ نے 25 لاکھ روپیہ لے کے اپنے بچے کا خون بیچا ہے، یہ دبا جو ہے وہ پھر ہی ہمارے اوپر سے دھلے گا۔ اور حافظ حسین احمد کو چاہیے کہ وہ بھی یہ دھبا اس کے اوپر لگا ہے وہ بھی اس کو دھوئے، اور یہاں پہ حلفاً بات ہوگی، ایمانی قرآنی بات ہوگی، وہ آ کے پرے پنچایت میں بتائے جو اصل حقائق ہیں، اور پھر جتنی دیر تک اصل حقائق نہیں بتائے جاتے اس کی نہ جان چھوٹے گی نہ ہماری جان چھوٹے گی۔ تو ہم گلی بازار میں جانے کے قابل نہیں ہیں، جہاں جاتے ہیں لوگ ہمیں وہ پتہ نہیں کون سی نظروں سے دیکھتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں۔ ہم اپنی ہر طرح سے عزت بحال کرنا اور کروانا چاہتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا کردار حافظ حسین احمد ہے جو اس کو بہتر کر سکتا ہے، اس دبے کو دھو سکتا ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ اس پوری برادری کو بہتر کرنے کے لیے اپنا جو اس کا کردار بنتا ہے جو اس نے پہلے ادا نہیں کیا، اب وہ اپنا کردار ادا کرے اور اس دبے کو دھوئے۔ جتنی دیر تک وہ یہ دبا دھوئے گا نہیں، یہ معاملات کلیئر نہیں ہوں گے۔ اور راؤ آصف کا یہ بھی کہنا ہے کہ امن کی خاطر پاکستان کے کسی ادارے کو بھی میری ضرورت ہے، 24 گھنٹے میں حاضر ہوں، مجھے جب بلائیں گے میں ان کے پاس جاؤں گا، بات سنوں گا، کیونکہ یہ میرا ملک ہے، میرے ادارے ہیں، اور یہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ اور حافظ حسین احمد اگر کوئی ذاتیات کا معاملہ رکھتے ہیں تو مجھ سے کر لیں، مجھے میری برادری کے سامنے اور برادری کو اس علاقے کے سامنے بدنام نہ کریں۔ کیمرہ مین ذیشان گل کے ساتھ حافظ اسرار احمد، باب پاکستان نیوز، لاہور۔